ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ، جینے اور مرنے، دنیا اور آخرت کا یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ہماری جانچ کو، ہمارے اعمال کو صحیح بدلے کے ساتھ ہم تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ ملک میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالی جانچ لے، اس جانچ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، مکمل دلائل کے ساتھ، مکمل قرائن کے ساتھ، مکمل ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، یہ امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 8ویں جلد کے اندر فرماتے ہیں فضیل بن عیاض کہ یہاں احسن عملہ سے مراد کیا؟ فرماتے ہیں احسن عملہ سے مطلب ہے کہ اصوبہ، کہ وہ عمل ثواب درست ہو۔ اسبب سواد واو با، ثواب کا مطلب ہوتا ہے درست ہونا۔ اسببہ و اخلصہ، اور وہ عمل خالص ہونا۔ اخلص اور اسبب، اور مزید فرماتے ہیں فإنہ اذا کان العمل اسبب ولم یکن خالصا لم یقبل، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل درست ہو، ثواب ہو، لیکن وہ خالص نہ ہو، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔
اور اسی طرح اگر عمل خالص ہو لیکن وہ عمل درست نہ ہو، وہ شریعت کی نظر کے اندر اصوب نہ ہو، اللہ اس عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ یہ اصوب کا مطلب کیا ہے اور اخلص کا مطلب کیا ہے۔ اخلص کا مطلب ہے اذا کان العمل للہ، اگر وہ عمل خالصتا اللہ کے لیے کیا جائے، اور اصوب کا مطلب ہے اذا کان علی السنہ، اگر وہ سنت کے مطابق ہو، شریعت کے جو ضابطے ہیں عبادت کے اس کے مطابق ہو، اللہ عمل قبول کرتا ہے، اور اگر وہ عمل اللہ کے لیے ہو تو عمل قبول کرتا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر سے خلاصہ یہ نکلا، اللہ رب العزت کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی دو شرطیں ہیں۔ بعض نے 3 شرطیں بیان کی ہیں، وہ 2 شرطوں کے اندر ہی تیسری شرط آ جاتی ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بنیادی یہ ضروری، اور یہ شرطیں قرآن اور سنت کے اندر اس کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ یہ 2 شرطیں ہونا کسی بھی عمل کے لیے ضروری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی۔ اب اس اخلاص کی آگے 2 قسمیں ہیں، اخلاص من الشرک و اخلاص من الریا، کہ یہ عمل شرک سے بھی خالص ہو، شرک سے بھی بری ہو، شرک سے بھی پاک ہو، اور یہ عمل دکھاوے سے، سناوے سے، لوگوں کی واہ واہ لینے سے بھی پاک ہو۔ دوسرا ہے موافقت السنہ، سنت کے ساتھ اس کی موافقت ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو، تو یہ عمل قبول ہوگا، ادروائز وہ عمل قبول نہیں ہو۔ اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اخلاص کی 2 قسمیں۔ لفظی معنی اخلاص کا کیا ہوتا ہے کہ اپنی کسی چیز کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں خالص سونا، ایسا سونا جو ملاوٹ سے پاک ہو، خالص دودھ، ایسا دودھ جو پانی سے یا دیگر چیزوں سے پاک ہو، خالص۔ اللہ رب العزت بھی صرف اور صرف خالص عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر اس کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کی رضا شامل ہو جائے، لوگوں کی پسندیدگی شامل ہو جائے، لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہو جائے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا مقصود ہو جائے، تو وہ نیکی اللہ کے لیے قبول نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یا میں اپنے رب کی پکڑ سے بچ جاؤں، یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، لوگوں کی میں تو تکار سے بچ جاؤں، لوگ مجھے نیک خیال کریں، لوگوں کی مجھے تعریف حاصل ہو جائے، اب یہ اللہ کو راضی کرنا نہیں، اب یہ لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی طرف سے اچھے کریڈٹ، یہ لینا مقصود ہے، اللہ رب العزت کی ہاں یہ عمل قبول نہیں۔ عمل کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، سارے کے سارے پیغمبروں میں یہی دعوت دی تھی، اخلاص کی دعوت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، سورۃ البینہ کے اندر، یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کفر کرنے والے ہیں، حالانکہ ان کو حکم کیا دیا گیا تھا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادت کو، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں، شرک سے بھی پاک کریں، کسی کی عبادت کرنے کی نیت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو راضی کرنے کی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عبادت کی نیت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اور راضی کرنے کی نیت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے عمل کے اندر، کسی کی نیت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مقصود ہو تو اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ مثلا بندہ کہے کہ میں سجدہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، میں فلاں شخص کے، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کو کی خوشنودی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عبادت کی نیت سے میں کر رہا ہوں، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔
اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو میں عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن اس میں مقصود، اس میں مطلوب، اس کے اندر مرضی، اس کے اندر چاہت وہ اللہ کی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، سجدہ اللہ کو کر رہا ہوں، صدقہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، راز و نیاز اللہ سے کر رہا ہوں، لیکن اس میں ایک خارجی چیز شامل کر دی گئی ہے کہ مجھے لوگ پسند کریں، لوگوں کی پسند کے لیے، لوگوں سے فائدہ لینے کے لیے، لوگوں سے کریڈٹ لینے کے لیے اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک ریا، اس کو ریا کہتے ہیں، اور یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، یہ بھی شرک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ خالص عمل پسند کرے گا، احسان پر مبنی عمل پسند کرے گا، جس کے اندر احسان ہو۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، اخلاص ہر عمل کے اندر مطلوب ہے، ہر نیکی کے اندر مطلوب ہے۔ جس نیکی کے اندر اخلاص شامل نہ کیا جائے، نہ شرک سے پاک ہو، تو وہ تو انسان ویسے جہنم میں جائے گا، اور اگر اس کا عمل شرک سے تو پاک ہے، شرک اکبر سے تو پاک ہے، لیکن ریاکاری، دکھاوے سے پاک نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کو بھی قبول نہیں کرے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے، چاہے وہ شریعت کے موافق ہی کیوں نہ ہو، صحیح عمل ہو، شریعت کے موافق ہو، لیکن نیت اس کے اندر فطور ہے، اللہ رب العزت ہاں اس کا کوئی اس کے اندر قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ قیامت کے روز ایسے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے ان کے حجم ہوں گے، بڑے بڑے ان کے عمل ہوں گے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان اعمال کو ہوا کے اندر ذرات کی طرح اڑا کے رکھ دے، ذرات کی طرح۔ کچھ ایسے چہرے قیامت کے روز ہوں گے کہ جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تسلا نارا حامیہ، ایسے شخصوں کو کہ جو اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر رسید کر دے گا، جہنم میں واصل ہوں گے، جہنم واصل ہوں گے۔ اس لیے جنت حاصل کرنے کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ اخلاص کی دعوت دے رہا، اخلاص کی دعوت بار بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نہ تمہاری چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و متاع کو دیکھتا ہے، اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، عمل کیسا ہے اور دل کس دل کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے، اللہ رب اس کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی نگاہ ہوتی ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ریاکاری کا جذبہ دل کے اندر موجود ہے، اگر کسی کے دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ موجود، اللہ اس عمل کو ضائع کر دے، اور اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، کسی نے تعریف کی ہے یا نہیں کی، کسی کو فائدہ ملا ہے یا نہیں ملا، اللہ رب العزت اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اللہ اس کے عمل کو قبول فرمائے۔ اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، سناوا ہے، لوگوں کی واہ واہ ہے، جتنے مرضی عمل کر لیے جائیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کی قیمت کس چیز کی ہے؟ اس جذبے کی، اس جذبہ صادقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر یعنی الریا، کہ مجھے امت محمدیہ تم پر سب سے زیادہ جو خوف ہے جس چیز کا، وہ ہے شرک اصغر کا، یعنی ریاکاری کا، کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے نیکو پارسالوں وہ اس جرم کا شکار ہو جائیں، وہ اس غلطی کا شکار ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر لوگوں کی واہ واہ لینے کی تڑپ پیدا ہو جائے، یہ مجھے سب سے زیادہ خوف ہے۔ اور اللہ رب العزت کتنا غیرت مند ہے، ایک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے لیے عمل ہے لیکن لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہے،
عمل اللہ کے لیے ہے لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں، اس میں چاہت، اس کے اندر محبت، اس کے اندر راضی کرنے کی جو جذبہ ہے وہ لوگوں کو بھی راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اس چیز کو ذرا پہلے اس چیز سے سمجھے، دو بندے جب مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں، دو بندے مل کر جب کاروبار کرتے ہیں، بعد میں وہ کاروبار اب دونوں کا ہے، نفع نقصان دونوں کا ہے، اب اس میں جب نفع ہوتا ہے تو ہر ایک کی جتنی شراکت ہوتی ہے وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ میرا اتنا حصہ تھا، آپ مجھے اتنا دے دیں، اور آپ کا اتنا حصہ آپ اتنا رکھیں۔ کوئی بندہ دوسرے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں سب سے بے پرواہ۔ اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا، اگر کسی شخص نے عمل کیا، اس کے اندر اس نے دو بندوں کو شریک کر لیا، ایک مجھے شریک کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا، ایک لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑا بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کے اپنے حصے کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ جس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو ترک کر دیتا ہوں، اور جو حصہ اس نے میرے لیے رکھا ہوتا ہے مجھے راضی، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے ایسے ہی اللہ کو چاہیے خالص عمل۔ میں نے پہلے خالص کا معنی بیان کیا کہ جس کے اندر کسی کی ملاوٹ نہ ہو، کسی کی شراکت نہ ہو، صاف عمل چاہیے۔ اگر کسی عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور ساتھ لوگوں کو بھی راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کو ایسا عمل نہیں چاہیے، اللہ کو ایسا عمل نہیں چاہیے، ایسا صدقہ اللہ کو نہیں چاہیے، ایسی مسجد اللہ کو نہیں چاہیے، ایسی زکوٰۃ اللہ کو نہیں چاہیے، ایسی نماز اللہ کو نہیں چاہیے۔ اور بھائیو، جب اللہ رب العزت ایسے شخص کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے جب کسی کو چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور قیامت کے روز بھی ذلیل و رسوا ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ چھوٹا عمل کیجئے، چھوٹا عمل، لیکن وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اور بڑے سے بڑا عمل، کروڑوں کا عمل، بہت بڑا عمل، لیکن اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے، وہ اللہ کے ہاں وہ مقبول عمل نہیں ہے، بلکہ وہ والے جان ہے۔ اب چند مثالیں ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنے اجر رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں بہانے کیسے ڈھونڈتا ہے اپنے مومن بندوں کو بخشنے کے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مثالیں قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص جا رہا تھا، رستے میں دیکھا ایک شاخ وہ بڑی ہوئی تھی اور رستے کو تنگ کر رہی تھی، رستے کو روک رہی تھی، لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اب وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ کون دیکھ رہا تھا؟ صرف اللہ۔ نہ کوئی وہاں سیلفی لینے والا تھا، نہ کوئی تصویر بنانے والا تھا، نہ کوئی پوسٹ لگانے والا تھا، نہ وہاں کوئی اس کو چیک کرنے والا تھا۔ اس کو صرف اور صرف خوف تھا، صرف اور اس نے کس کے راضی کرنے کے لیے کیا؟ اللہ کے راضی کرنے کے لیے۔ کیا کیا؟ چھوٹا سا عمل، اس نے وہ ٹہنی توڑی، ٹہنی توڑ کر رستے کو صاف کر دیا۔ کتنا کا عمل کیا؟ ٹہنی توڑ کر رستے کو صاف کر دیا، چلتے چلتے عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کی اتنی قدر کی، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی قدر کی، اس کی قیمت لگائی، اور اس کو معاف کر کے اللہ تعالی نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اور میرے بھائیو، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، وہ بندے نے اجاڑ بیابان کے اندر ایک ٹانی توڑی تھی نا، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے،
پہچانتا نہیں ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج اللہ رب العزت نے اس کیے ہوئے عمل کی اتنی قدردانی کی ہے، نہ صرف اس کو آخرت میں بخش دیا ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی ممبروں محرابوں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کروایا۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہو، حج کر لیا یا عمرہ کر لیا یا غلطی سے کوئی صدقہ کر دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم پوسٹ لگا کر فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیا پر لوگوں کو خبر کرے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ عمرہ کر لیا، ہم نے یہ حج کر لیا، ہم لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے۔ آج اللہ اس شخص کی واہ واہ کروا رہا ہے جس نے اللہ کے لیے عمل کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ بند حجرے کے اندر بھی خالص اللہ کے لیے نیکی کریں گے، اللہ اس عمل کو لوگوں تک پہنچا کے رہے گا، جنت تک پہنچا کے رہے گا۔ آپ کو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت بھی دے دے گا، لیکن جب کیا اللہ کے لیے ہو، لوگوں کی محبت بھی دے دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول بھی کر لے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، اخلاص پر مبنی عمل اللہ رب العزت کے یہاں کتنا قبول ہوتا ہے، اس طرح کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور ایک بعض روایتوں کے اندر آیا کہ ایک فاحشہ عورت تھی یا ایک شخص تھا۔ ایک شخص تھا، رستے میں جا رہا تھا، اس کو رستے میں پیاس لگی، اس نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد جب وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا اور اس کا بچہ، ایک کتے کا بچہ وہ پیاس سے ہڑپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے دیکھو جی، جو مجھے پیاس لگ کے تکلیف ہوئی تھی، یہی تکلیف اس کو لگی ہوئی ہے۔ اب وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک ترس آیا، اس ترس کو اللہ رب العزت نے اس ممبر پر لا کے کھڑا کر دیا، اس ترس کو، جو ترس صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آیا۔ اس کتے کے بچے کو اس نے اپنا موزہ اتارا، جوتی کا موزہ ہوتا ہے، اتارا، اور نیچے اتر کر اس نے پانی بھر کر اس کتے کے پلے کو، اس کتے کے بچے کو پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنی قدردانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اور صرف بخشا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا تذکرہ کروایا۔ تو میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ جس کا تذکرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، وہاں رستے کے اندر، بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی تصویر لینے والا نہیں تھا، لیکن عمل اللہ کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت اس کے عمل کو نہ صرف قبول کرنے والا ہے بلکہ اس عمل کے خیر کو اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ اب لوگ سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں، چھوٹا سا عمل۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن شیئا من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، لوگوں کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھا کرو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، چاہے تم کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ۔ یہ چھوٹی سی نیکی بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ اس کو بہت بڑی بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی، ذرا صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر نوٹ کیجیے، رسول جب نیکی جذبہ صادقہ کے ساتھ کی جائے، نیکی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے، چھوٹی نیکی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ، صحیح بخاری کی روایت، جو شخص ایک کھجور کے برابر ایک کھجور کر لے، یا اس کے برابر، یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ کتنی قیمت ہے ایک کھجور کی؟ 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے۔ ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، من کسب طیب، لیکن پاکیزہ کمائی سے، حلال کمائی سے صدقہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، پوری شرائط اور ضوابط کے ساتھ کرے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت اس ایک کھجور کے برابر 5 روپے کو، 2 روپے کے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے، فرماتے ہیں یتقبلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے برابر کیے گئے صدقے کو قبول کرتا ہے، بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے۔ اور صرف قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک چھوٹے سے عمل کو پالتا ہے،
اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے اس عمل کو بڑھاتا ہے. فرمایا ثم یربیہ لصاحبہا، ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اس کھجور کے برابر کیے کہ صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، پالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور اس عمل کرنے والے کی خاطر اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے. فرمایا کما یربی احدکم، جس طرح فلوہ، جس طرح تم اپنے چھوٹے جانور کے بچڑے کو، بکری کے بچے کو، جانور کے بچے کو، گائے کے بچے کو، بھینس کے بچے کو، اونٹنی کے بچے کو تم بڑھا کر اس کا خیال رکھتے ہو، اس کو بڑھاتے ہو، اس کو پالتے ہو، اس کی نشو و نما کرتے ہو، بالکل اسی طرح تمہارے اس عمل کو جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا، اللہ بڑھا کر کتنا کر دیتے ہیں؟ بہت، پہاڑ کے برابر، پہاڑ کے برابر. لیکن وہی صدقہ اگر ریاکاری کے لیے کیا جائے، کروڑوں کا صدقہ بھی ہو، اللہ کے ہاں اس کا صلہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بلکہ یہی 1 کروڑ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے ہو، لوگوں سے کریڈٹ لینے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اسی صدقے کو وبال جان بھی بنا دے. ابھی اس کی طرف ہم آتے ہیں. لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا ایک چھوٹا سا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا، آدھی کھجور صدقہ کر کے بھی تم بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. مراد کیا ہے کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے ڈر اور خوف سے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، تو اس کے اندر اللہ نے ایسی پاور رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا سکتا ہے. اور فرمایا اس کی اتنی بھی استطاعت تمہارے پاس نہیں ہے. یہ بہانے اللہ کے لیے چھوڑ دیں کہ ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، ہم تو صدقہ نہیں کر سکتے، ہمارا کیا ہوگا، یہ بہانے نہیں. رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو میسر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ ایسا اس کو صلہ دے گا، ایسا اس کو اجر دے گا، ایسا ثواب دے گا کہ انسان دیکھتا رہ جائے گا. فرمایا کہ کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کوئی اچھی بات کر لو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ بنا کر تمہارے لیے. کوئی دعوت کسی کو دے دو، کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھا دو، کسی کو نماز کی دعوت دے دو. یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جہنم سے بچ جائیں. کوئی حق نہیں. اگر بچنا چاہتے ہیں، صدقے دل کے ساتھ بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر بچنا چاہتے ہیں، صدقہ کر لیں. صدقہ میسر نہیں ہے، لوگوں کو دعوت ہی دے دیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے دیں، نماز کی دعوت دے دیں، کسی کو کوئی دعا سکھا دیں، کسی کو السلام علیکم کہہ دیں. کلمات طیبہ، جتنے بھی اچھے کلمات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ لوگوں کو سکھا دیں، لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو اس کی دعوت دے دیں. اللہ کے ہاں یہ جہنم سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ. اور اگر یہی چیز ریاکاری کے اندر آ جائے، یہی چیز ریاکاری کے اندر آ جائے، نہ صرف اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس شخص کا جو عمل وبال جان بن جاتا ہے. وبال جان. صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر حدیث رسول ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑا تفصیلی سا واقعہ ہے، مختصر میں ذکر کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ہمارے نزدیک، ہماری نظر کے اندر سب سے معزز لوگ ہیں. ان سے زیادہ معزز، واقعتاً ان سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے. اور یہ 3 رستے، 3 طرح کے لوگ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. لیکن اگر یہ اپنی بہترین پوسٹ اور بہترین منصب ہونے کے باوجود اگر اخلاص کو چھوڑ دیں تو یہی سب سے بدترین لوگ بن جائیں گے. سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، ایک شخص صبیح بن ماتع مصر سے چل کر وہ مدینہ کے اندر تشریف لائے. ایک تابعی ہیں، مدینہ کے اندر آئے، مسجد رسول، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص کے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہجوم کلاس لگی ہوئی ہے. اور وہ شخصیت محدث امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے. تو صبیح بن ماتع کہتے ہیں میں سیدنا ابو ہریرہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا.
جب لوگوں نے حدیثیں پڑھ لی، سن لی، کلاس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو میں ابو ہریرہ کے قریب ہوا، میں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیکھا ہوں، قسمیں ڈال کر ان سے پوچھا آپ مجھے آج کوئی ایسی حدیث سنا دیں کہ جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، آپ کو پوری طرح یاد ہو، پوری طرح آپ کو اس کی سمجھ بوجھ ہو، کوئی منفرد حدیث مجھے سنا دیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اچھی ٹھیک ہے، میں تمہیں حلف دیا کہ گارنٹی دی کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں۔ حدیث سنانے لگے تو بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر افاقہ ہوا، پھر حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ میں تمہیں وہ حدیث سنانے لگا ہوں کہ جو میں نے اس گھر کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں تھے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اب یہ الفاظ کہنے تھے، فوراً غشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی دوبارہ پھر بھی حدیث بیان کرنے لگے۔ یہ بے ہوشی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی، یہ بے ہوشی کوئی مرگی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ بے ہوشی اس ڈر اور خوف کی وجہ سے تھی، جو ڈر اور خوف اس حدیث کے اندر بیان کیا جانے لگا ہے۔ خوف کے مارے تیسری مرتبہ ان پر غشی طاری ہوئی، اتنی غش طاری ہوئی، وہ تابعی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وجود کو قابو میں نہ رکھ سکے بلکہ گرنے لگے، تو میں نے کافی دیر تک ان کو سہارا دے کر رکھا، کافی دیر گزرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ ان کو ہوش آیا تو پھر انہوں نے حدیث بیان کی۔ اب وہ اگلی الفاظ وہ ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تشریف لائیں گے میدان محشر کے اندر، جو دنیا میں برپا ہوگا، میدان حشر کے اندر ساری کائنات، ساری خلقت جمع ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ آتے ہی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں آ جائیں فلاں، اللہ تعالیٰ کہے سب کا حساب بعد میں ہوگا، سب سے پہلے وہ 3 مجرم اس کائنات کے وہ سامنے میرے آئیں، 3 مجرموں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اور تینوں کو سب سے پہلے جہنم رسید کیا جائے گا۔ وہ 3 کون ہوں گے؟ وہ مجرم وہ ہوں گے جو ہماری دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، آنکھوں کے تارے تھے، لیکن ان کا وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، بخاری مسلم کی حدیث، کہ جو شخص دنیا میں سنانے کے لیے، دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی دکھائے گا، پھر اللہ بھی سنائے گا۔ پھر اب اس کا یہ مطلب بیان ہی نہیں کیا کہ اللہ کیا دکھائے گا اور کیا سنائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، کتنا دکھائے گا اور کتنا سنائے گا اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کے ساتھ جو ہوگا اس کو رسوا کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بندہ جو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا، یہ ہے وہ بندہ جو سنانے کے لیے عمل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو لائے گا، اللہ اکبر، جس نے اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی اللہ مسلمان ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مسلمان ریاست، 3 بندے لائے جائیں گے نا، ایک شہید ہوگا، دوسرا عبادت گزار، عالم، معلم، متعلم، اور علامہ، مناظر، محدث وہ ہوگا، تیسرے نمبر پہ جو سخی آدمی، جو ان پر خرچ کرنے والا۔ ایک شخص کون ہوگا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان نشاور کرنے والا۔ ایک کون ہوگا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن و سنت کو سکھانے والا، معلم اور عابد۔ تیسرا کون ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کے رستوں پر مال نچھاور کرنے والا۔ ایک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک ان دونوں پر خرچ کرتا ہے۔ تینوں بڑے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عمل جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے ہوں گے، اللہ اس کا صلہ یہ دے گا۔ مختصر یہ ہے، مختصری روایت، اللہ تعالیٰ تینوں کو باری باری بلائے گا، کہے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا، یہ دیا، وہ دیا، تمہیں صلاحیتیں دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنے مال کو، اپنی جان کو تیری خاطر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کذب بتا، جھوٹ، غلط بیانی، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے راضی کرے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کیا بہادر آدمی تھا، اس نے اپنی جان قربان کر دی، کیا بہادر آدمی تھا۔
تم نے لوگوں سے یہ کہلوانے کے لیے، یہ جرت مندانہ تمغہ امتیاز لینے کے لیے، تمغہ جرت لینے کے لیے، لوگوں سے اچھا کریڈٹ لینے کے لیے تم نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ سہی وبہی ثم القی فی النار، اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر اوندا منہ جہنم کے اندر ڈال دو، اس کا میرے ہاں کوئی عمل نہیں، کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عبادت گزار اور جو عالم آدمی ہے اور جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا ہوگا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے صرف اور صرف اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں واہ کیا بات ہے، واہ واہ لینے کے لیے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر قراء امتی منافقون، کہ میری امت کے اکثر جو قراء ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ منافق ہیں۔ منافق کا مطلب یہاں اعتقادی منافق نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتے، منافق کا مطلب ہے کہ ان کا عمل ریاکاری کے اوپر مبنی ہو۔ اکثر جو قرآن پڑھنے والے، اللہ من رحمہ، جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے، اکثر وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، اچھی اچھی آوازیں اور اچھی اچھی یہ چیزیں کرنے کے لیے، لوگوں سے پسندیدگی کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جواد آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا میں نے مال دیا، اتنا موقع دیا، ہر طرح کی تجھے فراوانی دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہتا اللہ تیرے رستے کے اندر جو بھی شعبہ تھا جس میں تو چاہتا تھا کہ خرچ کیا جائے، میں نے ہر اس شعبے کے اندر خرچ کیا ہے، اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ، تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا، تو نے کروڑوں خرچ کیے، اربوں خرچ کیے، تو نے یہ منصوبے بھی بنائے، یہ بھی بنائے، لیکن یہ میرے لیے نہیں، اس لیے بنائے کہ لوگ تجھے سخی اور تجھے بڑا جو ہے وہ خرچیلا کہیں کہ یہ تو اللہ کے راہ میں بڑا دینے والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس بڑے کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں زیادہ کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں کثرت کا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ کوالٹی کیا ہے؟ عمل کے اندر حسن ہے کہ نہیں ہے، عمل کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو گھسیٹ کر اوندا منہ جہنم میں پھینک دو، اس کا میرے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے عمل کو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لی، خالص اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اخلاص کے ساتھ عمل کی اتنی کوالٹی، 2 رکعتیں بسم اللہ پڑھ کر، 2 رکعتیں بسم اللہ پڑھ کر، 2 رکعتیں اللہ کی رضا کے لیے اگر پڑھ لی جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اتنا اخلاص پیدا کر دیتا ہے، اتنا اس کے اندر پاور پیدا کر دیتا ہے، انسان کی نجات کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ساری زندگی ٹکرے بندہ مارتا رہے لیکن اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو خالص کر دے، اللہ ہماری نیت کو خالص کر دے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور سناوے سے بچا لے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔